بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سامعین احترام، پچھلے درس میں ہماری گفتگو ہو گئی تھی آیت نمبر سورہ نساء کی 37 تک۔ آج انشاءاللہ اس سے اگلی آیت سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس۔ پچھلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بخل کی برائی بیان فرمائی تھی کہ بخل کا کیا نقصان ہے اور اس سے منع کیوں کیا گیا ہے۔ تو بخل کی برائی بیان کی، مذمت بیان کی گئی تھی۔ اب اللہ رب العزت ان لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جو خرچ تو کرتے ہیں لیکن اخلاص کے ساتھ نہیں، بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یعنی ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس۔ اللہ نے اس آیت کو کس موقع پر نازل کیا؟ سب سے پہلے اس آیت کا شان نزول سماعت کیجیے۔ منافقین اور جو بھی مدینہ کے اندر یہود وغیرہ رہتے تھے، وہ اپنے مسلمان ساتھیوں کو کیا کرتے تھے کہ زکوٰۃ اور صدقات دینے سے ڈراتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر تم مال دو گے نا زکوٰۃ میں یا صدقات میں یا خیرات میں تو تمہارا مال ختم ہو جائے گا۔ تو وہ کہتے تھے منافقین کہ تم اپنے مال کو برے وقت کے لیے بچا کر رکھو، سنبھال کر رکھو اس مال کو، کبھی بھی برا وقت آیا، کوئی مشکل وقت آیا تو کام آئے گا۔ اس طرح تو اگر تم دیتے رہے تو فقیر ہو جاؤ گے تم۔ تو منافقین مسلمانوں کو تو منع کرتے تھے، لیکن بعض اوقات وہ خود حضور کی بارگاہ میں مال پیش کرتے تھے، لیکن کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ان کے نفاق چھپا ہوا ہو نا وہ ظاہر ہو جائے۔ تو وقتاً فوقتاً حضور کی بارگاہ میں مال پیش کرتے رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر اس آیت کو نازل فرمایا اور بتایا کہ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور وہ لوگ کہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتے تو ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے دیتے ہیں۔ خرچ تو کرتے ہیں لیکن صرف دکھاوے کے لیے خرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا وہاں ان کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر یہ بتا دیا کہ ان کے خرچ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ دیکھیں اور یہ کہیں کہ دیکھو کتنا سخی ہے وہ، اور کتنا مال خرچ کر رہا ہے وہ اللہ کی راہ میں، بس یہ مقصد ہوتا تھا۔ تو گویا خرچ کرنا جو ہے وہ ان کا وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتا تھا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں۔ تو یہاں رک کر میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ ہمیں اس معاشرے کے اندر ان لوگوں کو اس آیت سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو آج کے زمانے کے اندر بھی مال تو خرچ کرتے ہیں لیکن نیت یہ ہوتی ہے کہ اخبار میں خبر لگ جائے، پتہ چل جائے کہ فلاں شخص نے اتنا مال دیا ہے اللہ کی راہ میں،
اور خرچ تو کرتے ہیں، لیکن مقصد ان کا صرف یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہماری واہ واہ ہو جائے، ہماری تصویریں لگ جائیں، لوگ پہچان لیں ہمیں کہ یہ بہت سخی ہے۔ اور اسی طرح سے وہ لوگ بھی اس آیت سے عبرت حاصل کریں کہ جو لوگ شادی بیاہ کے اندر بعض اوقات اسراف کر جاتے ہیں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہیں کہ اس نے تو اتنا خرچہ کیا تھا اور تم نے کچھ بھی نہیں کیا، اور وہ صرف اس لیے خرچ کرتا ہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے اگر میں نے نہیں کیا تو ان لوگوں کے لیے اس آیت کے اندر عبرت ہے۔ حدیث سماعت کیجئے گا حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے گا حضور کا علم، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم پر یعنی اپنی امت پر سب سے زیادہ شرک اصغر میں مبتلا ہونے کا خوف ہے۔ سب سے زیادہ اپنی امت پر شرک اصغر میں مبتلا ہونے کا خوف ہے۔ شرک اصغر کیا ہے؟ دکھاوا کرنا۔ حضور نے فرمایا مجھے اپنی امت پر یہی خوف ہے کہ میری امت جو ہے نا وہ اس میں مبتلا ہو جائے گی، دکھاوے کے اندر، کہ لوگ دیکھیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی حساب کے لیے بلائے گا، حساب کے وقت ان سے فرمائے گا رب کہ انہی کے پاس جاؤ کہ جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا میں کام کیا کرتے تھے، آج جاؤ جا کر ان سے اجر کا مطالبہ کرو۔ کوئی ہے دینے والا تمہارے پاس؟ اچھا دنیا کے اندر اگر مال خرچ کر رہے ہیں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، کیونکہ اس دن صرف دینے والی ذات وہی ہوگی اجر، اور کوئی ذات نہیں ہے، کوئی ذات نہیں ہوگی۔ تو لوگوں کو دکھاوا چھوڑ دیں، ہم کام کرا دیں اللہ کی رضا کے لیے، بس چھپا دیں اس کو۔ مسجد میں لگا دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لاکھوں روپے لگا دیں بھلے، کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ اور اپنے درمیان رکھیں، کوشش کریں، ایسی نیکیاں بھی کریں، ایسی نیکیاں بھی کریں۔ کوئی ایک گھر ایسا ضرور تلاش کر لیں کہ جو بیچارہ غریب مسکین محتاج ہو، بس آپ دے دیں، آپ جانتے ہوں اور وہ جانتا ہو، بس اور کوئی نہ جانتا ہو۔ کل قیامت میں کام آئے گا، بڑا یہ قیامت میں کام آئے گا۔ تختیاں لگوا لینا نا، یہ جو ذہن کے اندر بات اگر ہے تو کام کی نہیں ہے، یہ کام نہیں آئے گی۔ تو اس وجہ سے حضور نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میری امت پر مجھے یہی خوف ہے، شرک اصغر میں مبتلا ہو جائے گی، وہ دکھاوے کے اندر مبتلا ہو جائے گی وہ۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر وہ ایمان بھی نہیں رکھتے جو ایسا کرتے ہیں، جیسا ہونا چاہیے نا ایمان ان کا پکا، وہ ایمان نہیں رکھتے۔ اور فرمایا کہ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا۔ قرین کس کو کہتے ہیں؟ قرین عربی زبان میں کہتے ہیں ساتھی کو یا دوست کو، جو ہر وقت ساتھ رہے اس کے نا، اس کو عربی زبان کے اندر قرین کہا جاتا ہے۔ اور جس کا ساتھی شیطان ہو جائے، جس کا ساتھی اگر شیطان بن جائے نا، دنیا کے اندر بھی اسے کوئی فائدہ نہیں، آخرت کے اندر بھی کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ تو اس لیے دنیا میں تو وہ بعض اوقات اس کی اتباع کر لے گا، وہ اس کی پیروی بھی کرے گا، وہ اس کے کہنے پر بھی چلے گا، لیکن اس کا یہ چلنا جو ہے یہ کسی کام نہیں آئے گا۔ ساتھی تو ہے وہ اس کا، لیکن وہ جو کر رہا ہے نا اس کے کہنے پر، تو وہ صرف اور صرف اس کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، اپنے ساتھی کو، شیطان کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیے جو شیطان کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے نا، پھر شیطان بھی اس کا ساتھی پکا بن جاتا ہے۔ علیہ السلام نے احادیث کے اندر حکم کیا ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو ابتر،
فرمایا کہ جب بھی کوئی نیک کام شروع کرو نا تو بسم اللہ سے شروع کیا کرو، بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا کرو، اور جب بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو گے تو شیطان تمہارا ساتھی نہیں بنے گا، بلکہ اس کام میں برکت ہوتی چلی جائے گی، اس کام میں برکت ہو جائے گی۔ تو مل کر کھائیں، بسم اللہ پڑھ کر کھائیں۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ کھانا کھاتے ہیں لیکن شکم سیر نہیں ہو پاتے، پیٹ نہیں بھرتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شاید تم الگ الگ کھاتے ہو، ایک ادھر لے کے بیٹھ گیا، ایک ادھر لے کے بیٹھ گیا، ایک الگ الگ کھاتے ہو۔ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا ایک ساتھ کھایا کرو اور کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اللہ کے نام کا ذکر کر لیا کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرما دے گا تمہیں۔ تو کوئی بھی کام شروع کریں نا، کوشش کریں بسم اللہ سے شروع کریں۔ پانی پی رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر پینا تو ہم نے ویسے بھی ہے، پیاس بجھ جائے گی ہماری نا، لیکن اگر ہم بسم اللہ پڑھ کر پئیں گے سنت پر عمل بھی ہو جائے گا اور برکتیں بھی نصیب ہو جائیں گی، ہم برکتیں بھی ہو جائے گی۔ اور شیطان جو ہے نا، جو ایک بڑا ہی خطرناک ساتھی بننے والا ہوتا ہے، تو وہ بھی دور ہوتا چلا جائے گا، وہ بھی ہٹتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے کوئی بھی کام کریں، اور اللہ نے خود فرمایا کہ وہ ساتھی کیسا ہے، فساء قرینا، کہ وہ بہت برا ساتھی ہے، بہت برا ساتھی ہے وہ، اس کی دوستی کے اندر جو ہے نا وہ کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اگر وہ اللہ پر ایمان لے آتے، آخرت پر ایمان لے آتے، تو ان کا کیا جاتا؟ اس ایمان لانے میں ان کا کیا نقصان تھا، ان کا کیا جاتا اگر وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آتے؟ تو پھر دکھاوے کے طور پر جو مال خرچ کرتے ہیں نا، ان کو اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ تمہارے دل کے اندر یہ بات پکی ہو جاتی نا، اور تم پکا ایمان لے آتے، تو تمہارا کیا نقصان تھا؟ تمہارا کچھ نہیں جاتا۔ بلکہ وہاں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور پھر وہی لوگ ہیں کہ جو اللہ نے دیا ہوتا ہے ان کو اسی میں سے اس کی راہ میں خرچ بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ، لیکن جو سچی نیت سے کر رہا ہوتا ہے، اخلاص کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے نا، تو اللہ کے یہاں سراسر نفع ہے اس کے لیے، سراسر نفع ہے۔ اور اگر مال بھی خرچ کر رہا ہے لیکن نیت نہیں ہے صحیح، تو یہاں تو نقصان ہے کہ مال بھی جا رہا ہے اس کا، لیکن آخرت کے اندر بھی اس کے لیے حسرت اور ندامت ہی باقی رہے گی، حسرت اور ندامت ہی باقی رہے گی۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَقَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، کہ اللہ تبارک و تعالی خوب واقف ہیں ان کے اعمال سے، ان کے کاموں کو خوب اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اور وہ واقف ہے۔ اور اللہ کی شان کیا ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر بھی اللہ تبارک و تعالی کسی پر ظلم نہیں فرماتا۔ ذرہ کیا ہے یہ؟ بعض لوگوں نے لکھا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ ذرہ جو ہے وہ عربی زبان میں سرخ چھوٹی چیونٹی ہوتی ہے نا، بڑی سخت کاٹتی ہے، جو سرخ چھوٹی چیونٹی، اس کو ذرہ کہتے ہیں، یعنی کہ کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے وہ، اتنا سا بھی ظلم نہیں کرے گا اللہ رب العزت کسی جان پر۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ذرہ جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہ روشن دان سے جو روشنی آ رہی ہوتی ہے نا بعض اوقات، اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے سے ذرات اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں ذرہ سے مراد وہ ہے، وہ کتنے چھوٹے چھوٹے سے ذرات ہوتے ہیں، فرمایا اس کے برابر بھی اللہ تبارک و تعالی کسی پر ظلم نہیں فرمائے گا، یہ رب کی شان نہیں ہے۔ خالق کائنات جو ہے وہ ظلم سے بالکل پاک ہے، بالکل پاک اور صاف ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ظلم سے پاک ہے، خالق کائنات ظلم سے پاک ہے۔ فرمایا کہ جب بندہ مومن
جب کوئی نیک آدمی، مومن آدمی جب کوئی نیکی کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں رزق بڑھا کر دیتا ہے اور آخرت میں اس کے لیے ثواب عطا فرماتا ہے۔ مومن کے لیے کہ جب مومن نیکی کرتا ہے کوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کے رزق کے اندر کشادگی فرما دیتا ہے اور آخرت میں اس نیکی کا ثواب پائے گا۔ فرمایا کہ کافر جب کوئی اچھا کام کرتا ہے، کافر بھی کر رہے ہوتے ہیں اچھے کام، بھئی بڑی بڑی فلاحی ادارے بھی ہوتے ہیں ان کے، بعض لوگ سوال بھی کرتے ہیں بھئی وہ تو بڑے اچھے کام کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس کا کیا ہے؟ سن لیجئے گا حدیث میں حضور نے فرمایا کہ کافر جب کوئی اچھا کام کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اسے دنیا میں رزق بڑھا کر دے دیتا ہے، بس آخرت میں اس کے لیے کوئی ثواب نہیں، کیونکہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ الدنیا سجن للمؤمن والجنت للکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس کے لیے کوئی پابندیاں نہیں ہے، مومن کے لیے دیکھیں بھئی یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، بڑی پابندیاں ہیں مومن کے لیے نا، لیکن اجر وہاں بہت ہے، اجر اعلیٰ ہے وہاں۔ کافر کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، گھومتا پھرے جو جی چاہے کرتا پھرے، چونکہ اس کا آخرت میں حصہ نہیں ہے کوئی۔ تو اگر وہ کوئی اچھا کام کر بھی لیتا ہے یہاں تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق بڑھا کر دے دے گا، اس کا بدلہ دے دے گا، لیکن قیامت کے اندر نہیں ہوگا، اس لیے چونکہ اس کی کوئی نیکی نہیں ہے وہاں پر کہ جس پر اس کی جزا دی جائے۔ نیکی جو ہوگی وہ ایمان کے بعد آئے گی، جبکہ ایمان اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں فرمائے گا۔ اور آگے فرماتا ہے وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر تم کوئی معمولی سی بھی نیکی کرو گے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب بڑھا کر عطا فرمائے گا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر معمولی سی بھی نیکی کی تم نے، کوئی چھوٹی سی بھی کوئی نیکی کی تم نے، تو اللہ فرماتا ہے یضاعفھا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر اجر عطا فرمائے گا اس نیکی کا۔ وَيُؤْتِي مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ کے پاس اس کا بہت بڑا اجر ہے، بڑا عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اجر رکھا ہوا ہے۔ آگے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اور کیا حال ہوگا ان نافرمانوں کا کہ جب قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی ہر امت میں سے ایک گواہ کو بلائے گا۔ وہ گواہ کون ہوگا؟ اس امت کا نبی، اس امت کا نبی، کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز ہر امت کے لیے جو اس کا پاس نبی بھیجا نا بطور گواہ لے کر آئیں گے، ان کو بلوائیں گے، ان کو کہ کفار، منافقین، یہود اور نصارہ قیامت میں جب انبیاء گواہی دیں گے نا کہ اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچایا ان کو، میں نے تیری کتاب پہنچائی ان کو، لیکن انہوں نے انکار کیا اور یہ ایمان نہیں لے کر آئے، یہ کافر رہے، یہ منافق رہے، تو اللہ فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور پھر آپ کو اس امت پر گواہ بنا کر لے کر آئیں گے ہم۔ حضور کی شان سب سے اعلیٰ ہوگی، ہر امت پر اس کا نبی آئے گا گواہ بن کر، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر ان تمام پر گواہ بنا کر لے کر آئیں گے، اور پھر جب حضور گواہی دے دیں گے پھر کسی گواہی کی ضرورت نہیں رہے گی، چونکہ حضور نے گواہی دے دی بس۔